اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین مجلس، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ایک مرتبہ مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج کا میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور حقوق العباد۔ جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر 9 لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آپ کے جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جو آپ کے اجنبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور اپنے دوست اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جو آپ کے تحت ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کی بانی ہیں، یا جو لوگ بھی آپ کے تحت کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی متکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات، اسلام نے بحیثیت انسان پر جو حقوق متعین کیے ہیں، جو فرائض انسان کو عطا کیے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے چند عالمی تنظیموں کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حقوق العباد کا عالمی طور پر، عالمی سطح پر حقوق انسان کا تحفظ کیا ہے۔ حضرات، 10 جنوری سن 1920 میں پہلی تنظیم لیگ آف نیشنز کے نام سے قائم کی گئی، جس تنظیم کا مقصد تھا حقوق انسانی کا تحفظ، لیکن یہ تنظیم زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکی، اور سن 1939 کے اندر یہ تنظیم فیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسری تنظیم وجود میں آئی۔ 10 اکتوبر 1945 کے اندر یونائٹڈ نیشن، جس کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، وہ تنظیم وجود میں آئی، اور اس تنظیم کی رکنیت دنیا کے اکثر ممالک نے حاصل کر لی۔ آج کے وقت میں اس تنظیم کی رکنیت تقریباً 192 ممالک حاصل کر چکے ہیں۔ حضرات، 10 دسمبر 1948 کے اندر اس تنظیم نے، اس تحریک نے اپنا ایک عالمی منشور تیار کیا، ایک عالمی مینیفیسٹو تیار کیا، اور اس کے اندر سر فہرست یہ ذکر کیا کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ برادرانہ سلوک کیا جائے، کسی بھی انسان کو اس کے خاندان کی بنیاد پر، اس کے مذہب کی بنیاد پر، اس کی ذات کی بنیاد پر، اس سے حقوق نہیں چھینے جا سکتے، بلکہ ہر انسان کو زندگی گزارنے کا، ہر انسان کو زندہ رہنے کا اور مطمئن طریقے سے زندگی گزارنے کا یکساں حق حاصل ہے۔ لیکن حضرات، پیغمبر اسلام اور اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے عمل کر کے دکھایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر
پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے کا مفہوم یہ تھا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، اور بے شک کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر کسی طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر، اگر فضیلت حاصل ہے تو پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ حضرات، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو تم خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان کو بھی پلاؤ، ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں دور جاہلیت کے تمام خون معاف کرتا ہوں، اور آپ اپنے خاندان کے بیٹے، اپنے خاندان کے ربیہ کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، بے شک جس طرح تمہارا عورتوں پر حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا مال، تمہارا خون ایک دوسرے پر صبح قیامت تک اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر ہمارے لیے قابل حرمت ہے۔ حضرات، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترقی کی اعلیٰ منازل طے کرنے کے باوجود اقوام عالم انسانی حقوق کے جس مقام پر پہنچی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بہتر، اس سے اچھا عالمی منشور آج سے 1400 سال پہلے پیش کر دیا ہے۔ حضرات، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام کا مقصد ہی صرف تحفظ حقوق انسانی ہے۔ اسلام کا مقصد حقوق انسانی کا تحفظ ہے۔ اس سلسلے میں جو بات مذہب اسلام نے پیش کی ہے، سب سے پہلے پیش کی ہے، وہ نہ صرف اہل عرب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو خون ریزی اور قتل و غارت گری سے زیادہ ناپسندید چیز کوئی نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور وہ جب پھر کر جاتا ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور نسل کو اور فصل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام سے قبل عرب کے اندر انسانی حقوق کے تحفظ کا دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ عرب کے قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، قتل و غارت گری ان کے درمیان عام تھی، ان کے درمیان سال ہر سال جنگ جاری رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ محترم مہینوں کو نام بدل کر کے بہانے بنا کر ان مہینوں میں بھی وہ جنگ کیا کرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کو لوٹنا عام بات تھی۔ اور برادران اسلام عورتوں پر اہل عرب طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے انسانی حقوق کے تحفظ کا تہیہ کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام میں حقوق انسانی کو، حقوق العباد کو اس طرح پورا فرمائے گا کہ مقام حرا سے ایک عورت نکل کر، ایک عورت مکہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آئے گی، کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آئے گی، اس کو راستے میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مقام حرا سے ایک عورت سفر کر کے حرم کی جانب آتی ہے اور اس کو راستے میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ حضرات، یہ ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام کی پہلی تعلیم یہی ہے کہ انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق ہیں، ہر انسان کا یہ فرض، یہ لازم ہے، ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ حضرات،
آج آپ دنیا کے مذاہب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جس طریقے سے مذہب اسلام نے حقوق العباد کو جس واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، آج تک نہ تو دنیا کی کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی مذہب اس کو بیان کر سکا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز نہیں پسند کرو۔ حضرات، یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔